پیران گاؤں کے قریب ایک پرانا اور بوسیدہ مندر تھا جسے برسوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس مندر کے اندر کچھ ایسی پر اسرار طاقتیں ہیں جو انسان کے ہوش اڑا دیتی ہیں۔ گاؤں کے بزرگوں نے کئی بار لوگوں کو اس مندر کے قریب جانے سے منع کیا تھا، لیکن نوجوان راہل نے ان باتوں کو بے بنیاد سمجھا تھا۔ ایک دن راہل نے اپنے دوستوں کے ساتھ مندر کے اندر جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ پر اسرار کہانیوں کی حقیقت کو جان سکے۔ شام ڈھلتے ہی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مندر کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ مندر کے قریب پہنچے، ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور ماحول میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ مندر کے بڑے دروازے پر ایک قدیم تالا لگا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی راہل نے دروازے کو چھوا، تالا خود بخود کھل گیا۔ دروازے کے کھلتے ہی اندر سے ایک بھاری بساند والی ہوا کا جھونکا آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ راہل نے اپنے دوستوں کو حوصلہ دیتے ہوئے بڑھنے کو کہا۔ وہ سب آہستہ آہستہ مندر کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا ماحول عجیب اور پر اسرار تھا۔ دیواروں پر پرانی تصاویر تھیں جن پر وقت نے اپنا اثر دکھا دیا تھا۔ مندر کے بیچ میں ایک قدیم مورتی تھی جس کے ارد گرد سرخ رنگ کی لکیر بنی ہوئی تھی۔ راہل نے اس مورتی کو قریب جانے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدموں کے نیچے زمین کانپنے لگی۔ اچانک مندر کے دروازے زور سے بند ہو گئے اور چراغ کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ فضا میں ایک عجیب سی بھاری آواز گونجنے لگی، جیسے کوئی بھاری سانسیں لے رہا ہو۔ راہل کے دوستوں نے خوف زدہ ہو کر واپسی کی کوشش کی، لیکن دروازے بند ہو چکا تھا اور کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اچانک مورتی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس کی جگہ ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے راہل اور اس کے دوستوں کی طرف بڑھنے لگا۔ سایہ جیسے ہی ان کے قریب آیا، اس کے منہ سے ایک گہری سرگوشی کی آواز نکلی، تم نے میری نیند کو توڑا ہے، اب تم سب کو اس کی قیمت چکانی ہے۔ راہل نے اب دوستوں کے پیچھے ہٹنے کا کہا، لیکن جیسے ہی وہ مڑنے لگے، زمین کے نیچے سے ہاتھ نکلنے لگے جو ان کے پیر پکڑنے لگے۔ سب کے دل میں خوف کے سائے نے گھر کر لیا اور وہ چیخنے لگے، مگر ان کی آوازیں مندر کی دیواروں میں گم ہو گئی۔ سایہ ان کے اوپر منڈلانے لگا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ جیسے ہی وہ سایہ راہل کے قریب پہنچا، مندر کی دیواروں پر خون کے دھبے نمودار ہونے لگے اور ہر طرف چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اچانک مندر کے اندر مکمل تاریکی چھا گئی اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب گاؤں کے لوگ مندر کے قریب پہنچے، انہوں نے وہاں کچھ بھی نہیں پایا، نہ راہل، نہ اس کے دوست، اور نہ ہی وہ خوفناک سایہ۔ مندر کے دروازے پر ایک نئی لکیر کھینچی ہوئی تھی، جیسے وہ جگہ اب کسی نئی بدروح کا مسکن بن چکی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت مندر کے اندر سے اب بھی وہ سرگوشی کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی نئی روح کو اپنی گرفت میں لے رہا ہو۔ اس طرح کی مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔